بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ موجودہ دنوں میں سیلاب نے بہت تباہی مچا رکھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیلاب کیوں آتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج۔ پہلی وجہ بارشوں کی حد سے زیادہ شدت۔ جب کسی علاقے میں معمول سے کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے تو زمین اور دریاؤں میں اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ پانی کو سنبھال سکیں۔ 2022 میں سندھ کے دادو اور سیمن شریف میں ریکارڈ توڑ بارشوں کے باعث شدید سیلاب آیا تھا۔ دوسری وجہ دریاؤں میں پانی کی زیادتی۔ پہاڑی علاقوں میں برف پگھلنے یا تیز بارشیں ہونے کی وجہ سے دریاؤں کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے نچلے علاقے زیر آب آ جاتے ہیں۔ حافظ آباد، جنگ اور دیگر کئی علاقے دریائے چناب کے پانی زیادہ ہونے سے متاثر ہوئے۔ تیسری وجہ نکاسی آب کے نظام کا کمزور ہونا۔ اگر نالے بند ہوں یا نکاسی کا نظام خراب ہو تو بارش کا پانی گلیوں اور سڑکوں میں کھڑا رہتا ہے اور پھر سیلابی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ کراچی میں 2020 کے دوران نالوں کی بندش کی وجہ سے شہر بھر میں پانی بھر گیا۔ چوتھی وجہ دریا یا نالوں کے کناروں پر تجاوزات۔ جب قدرتی پانی کے راستے پر غیر قانونی آبادیاں بن جاتی ہیں تو پانی اپنا راستہ چھوڑ کر انہی گھروں اور بازاروں میں گھس جاتا ہے۔ پشاور کے نشیبی علاقے ہر سال دریائے کابل کے بہاؤ سے متاثر ہوتے ہیں۔ پانچویں وجہ جنگلات کی کٹائی۔ درخت پانی کو روکنے اور زمین کو مضبوط رکھنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن جب جنگلات کاٹے جائیں تو پانی تیزی سے نیچے کی طرف بہتا ہے اور سیلاب کا سبب بنتا ہے۔ بالا کوٹ اور کشمیر کے علاقوں میں درختوں کی کٹائی کے بعد سیلاب کی شدت بڑھ گئی ہے۔ چھٹی وجہ بند یا ڈیم کا ٹوٹ جانا۔ پانی کا زیادہ دباؤ اگر بند برداشت نہ کر سکے تو اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور قریبی آبادیوں تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں مورخہ ناگ بند ٹوٹنے سے دیہات متاثر ہوئے۔ ساتویں وجہ برفانی جھیلوں کا پھٹ جانا۔ پہاڑی علاقوں میں بعض دفعہ برفانی جھیلیں اچانک پگھل جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں، جس سے نیچے سیلابی ریلا آ جاتا ہے۔ ہنزا گلگت بلتستان میں گلیشیئر لیگ برسٹ کی وجہ سے بارہا سیلاب آیا ہے۔ آٹھویں وجہ موسمیاتی تبدیلی۔ کہیں بہت کم اور کہیں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر سیلاب آنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، سیلاب صرف ایک قدرتی آفت نہیں، بسا اوقات ہماری غلطیوں کی وجہ سے اس کے نقصانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم نکاسی کا نظام بہتر کریں، جنگلات کو محفوظ رکھیں اور دریاؤں کے راستوں میں تعمیرات بند کر دیں تو ہم سیلاب کے نقصانات کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی معلومات۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔